اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے مسجد بنانے کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، یعنی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مثل اس کے لیے گھر بنوائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ مسجد بنواتے ہیں، مسجد کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں اپنے پیسے ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ حاصل کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا آقا جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مساجد اللہ، یعنی جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ تو احباب احتشام، مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے، اور میں ساتھ ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسجد جب بن جاتی ہے، پھر جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں لوگ، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ان کا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، مسجد نبوی کی ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح میرے آقا نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر گئی ہے، تو انہوں نے کہا آقا وہ تو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھا کے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ تو میرے آقا اس عورت کی قبر پہ تشریف لے کر گئے جو عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ حضور وہاں گئے اور نماز جنازہ ادا فرمائی، اور حضور نے وہاں ایک بات فرمایا کہ مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو، قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے اور میرے آنے کی وجہ سے قبروں میں نور آ جاتا ہے۔ احباب احتشام، ان تین احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کا لب لباب کیا نکلتا ہے کہ مسجد بنانا بہت بڑا عمل ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے، اور جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کی بڑی شان ہے جو کہ میں نے حدیث سے ثابت کر دی ہے۔ اور تیسری جو بات بتانا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ صحابہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے، حضور کا کتنا احترام کرتے تھے۔ میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جب گیا تو میں نے یہ بات پڑھی کہ جو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کی کہ وہ عورت فوت ہو گئی، اس کے جنازے میں تشریف لے آئیں، اس کی بھی ایک ریزن تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ نے یہ گوارا بھی نہ کیا کہ ہم حضور کے آرام میں خلل ڈالیں، اس لیے انہوں نے رات کے وقت اس عورت کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفنا دیا۔ اور صحابہ علیہم رضوان کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ وہ تھے جو مصطفیٰ جان رحمت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ جیسا عشق مصطفیٰ اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔